اللہ رب العالمین نے ہمیں جو مذہب اسلام کی نعمت سے مالا مال کیا ہے، سچی بات یہ ہے کہ اس کا شکر زندگی بھر ادا کرنے سے بھی ادا نہیں ہو سکتا، کیونکہ امت محمدیہ میں پیدا کرنے کے بعد سب سے بڑا امتیاز اور خصوصیت اس امت کو جو ملی ہے وہ یہ ہے کہ یہ امت اس دنیا میں آنے کے اعتبار سے آخر میں آئی ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں رسول بنا کر بھیجے جانے کے اعتبار سے آخر میں تشریف لائے ہیں، لیکن کل جب جنت میں جانے کی باری ہوگی تو سب سے پہلے امت محمدیہ ہی جنت میں جائے گی۔ جب تک کہ امت محمدیہ جنت میں نہیں جائے گی تو اور باقی امتوں کے لیے یا اور باقی نبیوں کے لیے جنت کا دروازہ نہیں کھلے گا۔ آپ کے سامنے بھی قرآن پاک کی ایک آیت کا ٹکڑا پڑھا جس میں اللہ رب العالمین نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ محمد رسول اللہ تم میں سے کسی انسان کے باپ نہیں ہیں، بلکہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں اور آخری نبی ہیں۔ بہت ساری آیات ہیں، بہت ساری احادیث ہیں جس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ آنے والے کا مطلب یہ کہ کوئی پیدا ہونے والا نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے لیکن وہ پیدا نہیں ہوں گے، وہ ان کا نزول ہوگا، پیدا ہو چکے ہیں، ان کا نزول ہوگا۔ اب کوئی پیدا ہونے والا اس امت میں کوئی بھی نبی نہیں ہوگا۔ ہمارا اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمارا ایک جسم ہے اور جسم کے اندر ایک روح ہے، اور دونوں کا ایک تعلق ہے، اور ایسا تعلق ہے کہ اگر روح کو الگ کر دیا جائے تو جسم کوئی کام کا نہیں ہے۔ ہم اس کو لائف نہیں، اس کو موت کہتے ہیں، ہم اس کو زندگی نہیں، اس کو موت سے تعبیر کرتے ہیں، اس کو مرنے والوں میں شمار کر دیتے ہیں جس جسم میں روح نہیں ہوتی۔ ہم اس کے لیے کفن کا انتظام کرنے لگتے ہیں، ہم قبرستان میں جا کر کے بتا دیتے ہیں فلاں وقت میں مٹی آئے گی، انتظام کر لو۔ کیوں؟ کیونکہ جسم تو ہے لیکن روح نہیں ہے۔ جسم اور روح کا تعلق بڑا مضبوط ہے، بڑا گہرا ہے، جزء لا ینفک ہے انسان کی اپنے جسم کے اعتبار سے۔ اگر روح ہٹا دی جائے تو انسان نہیں بلکہ لاش کہلاتا ہے، انسان کا جسم کسی کام کا نہیں رہتا۔ تو بعض حضرات یہ سمجھتے ہیں ختم نبوت پر ایمان لانے کے ساتھ کہ ہم صرف آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی مان رہے ہیں، کہ صرف آپ کی نبوت پر ہم ایمان لائے ہیں اور آپ کے ختم نبوت پر ہم ایمان لائے ہیں۔ تو ایسا ہرگز نہیں سمجھنا چاہیے۔ یا بعض انکار کرنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم صرف ختم نبوت کا ہی تو انکار کر رہے ہیں، باقی ہم ساری چیزوں کو مان رہے ہیں۔ ہم محمد رسول اللہ کو مانتے ہیں، وہ نبی تھے، ہم نبی ہیں، ہم مانتے ہیں، رسول ہیں، ہم مانتے ہیں، اللہ کے بڑے انعامات و اکرامات ان کے ساتھ ہوئے، ہم مانتے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، ہم مانتے ہیں، بڑے معجزات آپ کے ہاتھ سے اور آپ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرمائے، وہ ہم مانتے ہیں، لیکن آخری نبی نہیں مانتے۔ اس میں کیا حرج ہے؟ نعوذ باللہ۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے تو بڑے خطرے کی بات ہے۔ ایک چیز اور واضح ہو جانا ضروری ہے کہ ختم نبوت کا کام کرنے والے جتنے بھی حضرات ہیں اور ہم سب کا جو بھی عقیدہ ہے ختم نبوت کا، بعض لوگ کو یہ غلط فہمی ہوئی کہ یہ صرف غلام احمد قادیانی کے بعد سے یہ سلسلہ شروع ہوا، ہم اس سے نفرت کی بنیاد پر یہ کام کرنے لگے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کی مخالفت کے وجہ سے ایسے ایسے جلسے ہونے لگے اور ختم نبوت کے اوپر تقریریں ہونے لگی۔ نہیں، یہ تو ابھی 100 اور 150 سال پرانی تاریخ ہے ان کی، اس سے پہلے کہاں تھے یہ؟ ختم نبوت کا درس قرآن نے ہمیں دیا ہے، ختم نبوت کے بارے میں نبی کا فرمان ہمیں ملتا ہے، اس وجہ سے ہم ختم نبوت کا عقیدہ بیان کرتے ہیں اور اپنے اندر اس کو مضبوط رکھتے ہیں۔ ان لوگوں سے ہمیں کیا لینا دینا؟ ہمارا تعلق تو قرآن و حدیث سے ہے، جو آج سے 1400 ساڑھے 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کر کے تمام چیزیں بتا دی اور نبی کے ذریعے سے وضاحت کروا دی۔ ہم اس کی وجہ سے ختم نبوت کو واضح کرتے ہیں لوگوں کے سامنے اور اپنے عقیدے کو مضبوط کرنے کی کوشش فکر کرتے ہیں۔ تو ہم بیان کر رہے تھے کہ جس طریقے سے انسان کا ایک جسم ہے اور ایک روح ہے اور دونوں ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں، اگر کوئی یہ کہے کہ ہم انسان کے سر کو بھی مانتے ہیں، پیر بھی ہے اور اس کے ساتھ آنکھیں بھی ہیں، ناک بھی ہے، کان بھی ہیں، اس سے کام کر کے دکھائے، لیکن روح اس سے الگ کر دی جائے، کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ روح اصل ہے،
اسی طریقے سے لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ جو ہے، اگر کوئی کہے ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی خالقیت کو مانتے ہیں، اللہ کی مالکیت کو مانتے ہیں، اللہ کی شہنشاہت کو مانتے ہیں، اللہ کی بادشاہت کو مانتے ہیں، اللہ غفور ہے ہم مانتے ہیں، اللہ ذوالجلال والاکرام ہے ہم مانتے ہیں، اللہ رحیم ہے ہم مانتے ہیں، اللہ غفار ہے ہم مانتے ہیں، اللہ محیی زندہ کرنے والا ہے ہم مانتے ہیں، اللہ ممیت موت دینے والا ہے ہم مانتے ہیں، ساتھ یہ بھی مانتے ہیں کہ اگر اللہ جس کو موت دینے کا ارادہ کر لے تو پوری دنیا کی طاقت مل کر کے اس کو زندگی نہیں دے سکتی، اور اللہ جس کو زندہ رکھنے کا ارادہ کر لیں تو پوری دنیا کے بڑے بڑے آئٹم بم مل کر کے کوشش کر لیں تو اس شخص کو مار نہیں سکتے۔ ہم یہ سب کچھ مانتے ہیں، لیکن ایک چیز بس نہیں مانتے، وہ کیا؟ کہ اللہ صرف ایک نہیں ہے۔ توحید کا عقیدہ ہم نہیں مانتے، اللہ کے ساتھ اور لوگ بھی شریک ہیں، تو کیا وہ مسلمان ہوگا؟ کیا وہ مسلمان ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ اصل چیز تو یہ ہے، پہلی چیز تو آپ کو یہ ماننی تھی، وہ بھی ماننی تھی، لیکن پہلی چیز تو یہ تھی، بنیاد آپ کی یہ تھی، روح یہ ہے، توحید اصل ہے۔ توحید اگر نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے، جتنا بڑا حج کر لیا جائے، جتنے کروڑوں روپے صدقہ دے دیا جائے، کچھ بھی کر لیا جائے، توحید نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے آگے ہاتھ پھیلایا جا رہا ہے تو اس کا مطلب توحید نہیں ہے، اللہ کے آگے سر کو جھکایا جا رہا ہے، توحید نہیں ہے۔ ہم نے دوسروں کو خدا مان لیا۔ آتش پرستوں کو ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے دو خدا کو مانتے ہیں، اچھائی کا پیدا کرنے والا الگ اور برائی کو پیدا کرنے والا الگ، لہٰذا وہ مشرک ہیں۔ لیکن آج ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم کسی اور کے سامنے جھک جائیں تو ہم مشرک نہیں، اگر ہم نے اپنے جو ہے مال کو اور اپنے نفس کو خدا بنا لیا ہے تو ہم مشرک نہیں۔ ہم بھی تو اپنی نفسانی خواہشات پر عمل کر رہے ہیں، اللہ جو کہہ رہا ہے ہم کہاں مان پا رہے ہیں؟ ہمارا نفس جو کہہ رہا ہے ہم اس پر عمل کر رہے ہیں۔ یہ سوچنے کا مقام ہے، یہ موضوع نہیں ہے میرا، لیکن یہ سوچنے کا مقام۔ تو جس طریقے سے اللہ کی تمام صفات کو ماننے کے ساتھ ساتھ بنیاد یہ ہے کہ اللہ کو پہلے ایک مانا جائے، اللہ کو علی کل شیء قدیر ماننے کے ساتھ شرط یہ ہے کہ اللہ کو ایک مانا جائے۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، قادر مطلق ہے، اس چیز کو ماننے کے ساتھ ضروری یہ ہے کہ توحید کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ اور تھام لیا جائے، تب باقی چیزیں کام دیں گی۔ سیم اسی طریقے سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہی چیز ہے کہ آخری نبی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا۔ اگر کوئی محمد الرسول اللہ کو اللہ کا نبی بھی مانتا ہے، اللہ کا رسول بھی مانتا ہے، اور اللہ کی طرف سے بڑے معجزات ان کے ہاتھوں پر ظاہر ہوئے یہ بھی مانتا ہے، اور آپ نے بڑی تکلیفوں کا سامنا کرا اور اس کے ذریعے سے بہت سارے مسلمان ہوئے اور کم مدت میں پورے عالم میں انقلاب برپا ہو گیا، یہ سب کچھ مانتا ہے، لیکن ساتھ یہ بھی کہتا نہیں محمد الرسول اللہ آخری نبی نہیں، ان کے ساتھ اور بھی ہیں، اگر یہ مانتا ہے تو مسلمان نہیں۔ اصل روح یہ ہے، محمد الرسول اللہ کی اصل روح یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ کیا ہیں؟ آخری نبی۔ اسی لیے ہمارے سامنے جو نام اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رکھا ہے، محمد رکھا ہے، محمد رکھا ہے۔ محمد کے معنی تعریف، اس کی تعریف کی جائے، تعریف شروع میں کی جاتی ہے آخر میں، تعریف شروع میں کی جاتی ہے آخر میں۔ ابھی بیان ختم ہوگا، جملہ یہ کہا جائے گا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ہم نے اپنی بات ختم کر دی، تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ کھانا شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں، یا کھانا شروع کرنے سے پہلے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین پڑھتے ہیں؟ تعریف بعد میں ہوتی ہے، آخر میں۔ سونے سے پہلے الحمدللہ الذی احیانا پڑھتے ہیں، یا اللہم بسمک اموت واحیا پڑھتے ہیں؟ تعریف آخر میں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کو بھیجا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تقریباً 1,23,999 پیغمبر بھیجے، کسی کا نام محمد نہیں رکھا۔ آخر میں جو آخری نبی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ان کا نام محمد رکھا۔ صاحب اعلان گویا کہ کر دیا کہ یہ محمد تعریف والے ہیں، یعنی ان کے بعد کوئی نبی نہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک موقع پر فرمایا کہ انا والساعۃ کہاتین، انا والساعۃ کہاتین، اشارہ کیا دو انگلی کا، کہ میں اور قیامت اس طریقے سے ہیں، اس طریقے سے ملی ہوئی ہیں۔ دو مطلب ہیں، ایک یہ کہ میرا آنا ہی قیامت کی سب سے بڑی دلیل ہے، میرے آنے کے بعد گویا کہ قیامت اتنی قریب ہے، اور آج سے 1450 سال پہلے اللہ کے رسول نے فرمایا، آج سے کتنی قریب ہوگی؟ آج سے کتنی قریب ہوگی؟ ایک مطلب۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ میرے اور قیامت کے بیچ میں کوئی بیچ میں حائل نہیں ہے، کوئی نبی نہیں ہے۔ تیسرا، اگر کوئی بیچ میں نبی آنا ہوتا تو یوں اللہ کے رسول فرماتے نہ فرماتے؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے یوں اشارہ کر کے بتایا، کہا تئیں میں اور قیامت اس طریقے سے بھیجا گیا۔ تو ان تمام چیزوں سے اللہ کے رسول علیہ السلام کے ختم نبوت کا عقیدہ ظاہر ہوتا ہے، لہٰذا ہم کو بھی اپنے عقیدے کو مضبوط کرنا ہے۔ اسی طریقے سے اس امت کو امت حمادون کہا گیا، امت محمدیہ کہا گیا، آخری امت، تعریف کی جانے والی امت۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کو کل قیامت کے دن جو مقام دیا جائے گا، مقام محمود، وہ بھی حمد سے بنا ہے، تعریف سے بنا ہے۔ آخری جو ہے مقام اللہ کے رسول علیہ السلام کو ملے گا، آخری مقام ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو قرآن نازل فرمایا، اس قرآن کا پہلا لفظ سورہ فاتحہ کا پہلا لفظ الحمد، تعریف سے شروع۔ تعریف آخر میں ہوتی ہے، کتاب بھی آخر ہے، نبی بھی آخر ہیں، امت بھی آخر ہے۔ جو مقام ملے گا وہ نبی کو، وہ ابھی آخری مقام ہوگا، وہ آخری نبی کو مقام ملے گا۔ محمد رسول اللہ کو انشاءاللہ مقام ملے گا، اور ہم ہماری سفارش کریں گے انشاءاللہ۔
تو ختم نبوت کا جو عقیدہ ہے اس چیز کو ہمیں راسخ کرنا ہے اور مضبوط کرنا ہے. جو عقیدہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کر دیا اور جو صحابہ کرام کو رسول اللہ نے سکھا دیا اور جو تشریحات آپ کو بتا دی صحابہ کرام کو آپ نے بتا دی اور صحابہ کرام نے بعد والوں کو بتا دی سلف صالحین کو بتا دی اور اس چیز کو لکھ دیا گیا, اس مضبوط رسی کو ہمیں پکڑ کر کے چلنا ہے. آج کل جو ہے حدیث کے نام پر دھوکے دیے جا رہے ہیں, آج کل ختم نبوت کے نام پر دھوکے دیے جا رہے ہیں. اسی طریقے سے حضرت امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر دھوکے دیے جا رہے ہیں, حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر دھوکے دیے جا رہے ہیں. اور ہم لوگوں میں کچھ ایسے سادہ لوگ جو حدیث کا نام سن کر کے فوراً پگھل جاتے ہیں, کہتے ہیں واقعی حدیث ہے, اور حدیث کا نام دکھا کر کے حدیث کے الفاظ دکھا کر کے لوگوں کو بہکایا جا رہا ہے, ان کے عقیدے کو ختم کیا جا رہا ہے, ان کے عقیدے کو مسمار کیا جا رہا ہے. وہ سادہ لوگ جن لوگوں کا تعلق علماء سے نہیں, جن کا تعلق ائمہ سے نہیں, جن کا تعلق حدیث سے نہیں, جنہوں نے قرآن پڑھا تو ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھا, ان کو کیا معلوم, ان کو جو بھی چیز سامنے رکھ دی جاتی ہے اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں, قبول کر لیتے ہیں. لوگ ایسے لوگ پیدا ہوئے, خاص طور سے اورنگ آباد میں بڑا فتنہ پھیلا کہ شکیل بن حنیف کا فتنہ شکیلیہ کے نام سے شکیل بن حنیف کا فتنہ پھیلا, جو دعویٰ یہ کرتا ہے کہ میں امام مہدی ہوں. اور امام مہدی رضی اللہ عنہ علیہ السلام کا ان کے بارے میں تو صاحب حدیث میں ہے کہ ان کا نام محمد ہوگا اور نام ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا, اللہ کے رسول کے نام پر ان کا نام ہوگا, اور اپنے آپ کو وہ چھپائیں گے اور ظاہر ہوں گے. مدینے میں تمام چیزیں واقعات احادیث میں بھی ملتے ہیں, لیکن ایک سادہ لوگ پہلے وہ ہم ہی لوگ میں سے ہوں گے, عام مسلمان دکھتے ہوں گے اور ہمارے پاس آ کے بیٹھیں گے اور باتیں کریں گے اور حدیثوں کی بات کریں گے, اور حدیث میں پھر ان حدیثوں کی بات کریں گے جو قیامت سے ریلیٹڈ ہیں, جو اللہ کے رسول نے اشراط الساعہ میں فرما دی ہیں, یعنی قیامت کی نشانیوں میں ذکر فرمائی ہیں. پھر ان میں سے آئیں گے کہ میں ہی امام مہدی ہوں. اور یہ ایک سلسلہ ہے. ابھی امام مہدی کا انہوں نے دعویٰ کیا, آگے چل کر حضرت عیسیٰ کا دعویٰ کریں گے, آگے چل کر کے نبوت کا دعویٰ کریں گے. اور سب سے پہلا دعویٰ جو ہوتا ہے وہ الہام کا ہوتا ہے کہ میں بزرگ ہوں سب سے بڑا, پورا ان کا سنگھاسن لگا ہوا ہوتا ہے, آگے پورا مجمع ہوتا ہے اور لوگ آ کر کے ان کے پیر چوم رہے ہوتے ہیں. غلام احمد قادیانی کا کیا معاملہ تھا, اس نے ڈائریکٹ نہیں کہا تھا کہ میں نبی ہوں, ڈائریکٹ کہہ دیتا تو مار دیا جاتا. وہ دھیرے دھیرے اس نے چال چلی اور دھیرے دھیرے اس نے اپنے آپ کو پہلے بزرگ ظاہر کیا, بزرگ ظاہر کرنے کے بعد امام مہدی پر آیا, امام مہدی کے بعد حضرت عیسیٰ پہ آیا, حضرت عیسیٰ کے بعد نبی پر آیا, اور حتیٰ الیاذ باللہ آخر میں اس نے یہ تک کہہ دیا کہ میں محمد رسول اللہ سے بھی افضل ہوں, میں محمد رسول اللہ سے بھی افضل ہوں. تو اس طریقے سے یہ ڈاکے ڈالے جاتے ہیں ہمارے ایمان پہ, اس طریقے سے ہمارے عقیدوں پر ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں. ہم کو بیدار ہونے کی ضرورت ہے. اگر عقیدہ ہے تو سب کچھ ہے, اگر عقیدہ نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے. ایک شخص ہے لیکن عقیدہ مضبوط ہے, نماز نہیں پڑھتا, اللہ کی ذات کے اوپر ہے, اللہ کے اوپر ہے, چاہے تو معاف کر دیں, چاہے تو پکڑ کر لیں. لیکن اگر عقیدہ آپ کا خراب ہے, ہمارا خراب ہے, تو ہم لاکھوں نمازیں پڑھتے رہیں, دن بھر سجدے میں پڑے رہیں, عقیدہ خراب ہے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے, اللہ ہم کو کچھ نہیں دے گا, کوئی وعدہ نہیں اللہ کے یہاں. عقیدہ اگر مضبوط ہے تو چھوٹا کام بھی کریں گے, اللہ تعالیٰ اس کا اجر بڑا بنانے پر قادر ہے, اللہ تعالیٰ اس کا اجر بڑا بنانے پر قادر ہے. لہٰذا اس مضبوط عقیدے کو ہمیں اپنے اندر جمع کر کے رکھنا اور اپنے بچوں کو ضرور اس بات کی تلقین کرنا. خاص طور سے آج کل ہمارے نوجوان ساتھی جو موبائل کا استعمال کرتے ہیں, اس میں نئے فتنے آج کل پوری دنیا سے لوگ بیٹھے بیٹھے نہ جانے کیا کیا تماشے لا رہے ہیں اور پیش کر رہے ہیں. ایک صاحب نے بھی کسی کا مضمون کل پرسوں میں پڑھا, صاحب سے سنایا, کہنے لگے کہ جو تصوف کا نظام ہے, خانقاہی جو نظام ہے, اس میں مرد حضرات آتے ہیں اور بیٹھتے ہیں, مراقبہ کرتے ہیں, ذکر و اذکار کرتے ہیں. اس پرانے کلچر کو ختم کر دیا جائے. لہٰذا اس پرانے کلچر کو ہم ختم کر کے ایک نیا کلچر شروع کریں گے تصوف کے میدان میں, خانقاہ کے میدان میں, کہ اس میں مرد و زن کا اختلاط ہوگا. نعوذ باللہ, مرد و زن کا اختلاط ہوگا. آدمی بھی آ رہے ہیں, عورتیں بھی آ رہی ہیں, سب کا اصلاح کا کام ہو رہا ہے, اختلاط ہوگا. جس کام کے لیے شادیوں میں منع کر دیا گیا, جو کام کے لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک دوسرے کو دیکھنے کے لیے منع کر دیا گیا غیر محرم کو, اور وہ خانقاہی نظام اس طور پر لوگوں کے سامنے ریپرزینٹ کر رہے ہیں کہ گویا کہ یہی اسلام ہے. اور جو اسلام کا پرانا تصوف کا پرانا اور خانقاہی نظام جو چلتا آ رہا ہے وہ پرانا ہو چکا ہے. اسلام ہر دور کے لیے, اسلام ہر دور کے لیے, ہر دور کے لیے آیتیں ہم قرآن پاک کی اٹھا کر کے دیکھنے لگتا ہے کہ آج ہی کے زمانے کے لیے اللہ نے قرآن پاک کو نازل کر فرمایا تھا, ہر دور کے لیے. تو جس طریقے سے یہ شکنجہ کسا جا رہا ہے اور ہمارے عقائد پر, ہمارے بچوں کے عقائد پر, ہمارے نوجوانوں کے عقائد پر ڈاکہ ڈالنے کی ناپاک کوششیں کی جا رہی ہیں, ہم کو اس سے سب سے پہلے بچنے کی کوشش کرنا ہے. اور اس کا سب سے بڑا ذریعہ ہے کہ ہم علماء سے رابطہ رکھیں, علماء سے سب سے پہلے کوئی چیز پوچھیں. کوئی بھی چیز ہمارے پاس حدیث کے نام پر آتی ہے, ہم اس کو آگے پھیلا دیتے ہیں بغیر کسی تحقیق کے, نہ جانے اس میں حدیث ہے یا نہیں ہے, یا اس کے معنی کیا بتائے جا رہے ہیں. آدھی حدیث بیان کر کے اس کے غلط ترجمہ کیا جا رہا ہے, ہمیں نہیں معلوم. قرآن پاک کی ایک آیت ہے, لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى, کہ نماز کے قریب نشے کی حالت میں نہ جانا, نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جانا. اب کوئی آیت کا صرف اتنا ٹکڑا لے, لا تقربوا الصلاۃ, کہ نماز کے قریب نہ جانا, اور ترجمہ پھیلا دے کہ نماز میں, قرآن میں ہی اللہ تعالیٰ نے نماز کے قریب جانے کو منع کیا ہے. سورہ معون ہمیں اور آپ کو سب کو یاد ہوگی. کوئی آیت سورہ معون کی ایک آیت کا جو ہے ترجمہ کر کے پھیلا دے, فویل للمصلین, اللہ تعالیٰ فرمانے قرآن میں نماز پڑھنے والوں کے لیے بربادی ہے. پوری آیت کا ترجمہ نہ کریں, ایک ترجمہ پڑھنے والا ہندی میں, انگلش میں اور الگ الگ زبانوں میں جب ترجمہ آئے گا اور آگے اوپر آیت لکھی ہوگی فویل للمصلین, کہ نماز پڑھنے والوں کے لیے بربادی, تو نماز کون پڑھے گا؟ تو ہمیں علماء سے رابطہ کرنا ہے, وہ ہمیں صحیح رہنمائی کریں گے. ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کریں, شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں.
اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔